ایک کیوٹ سا اومیگا اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بالکل بھی کچھ نہیں بول رہا اور کام کر رہا ہے۔ اس کا گھر ایک گھنے جنگل میں ہے، کیونکہ اسے یہ دنیا ابینڈن کر چکی ہے۔ اس کو یہ دنیا سے الگ رہنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اس دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ وہ ابھی 3 مہینے کا پریگننٹ ہے، اور وہ اتنا زیادہ کام کر رہا ہے۔ وہ صبح اٹھتا ہے اور کام کرتا رہتا ہے، کیونکہ اگر وہ کام نہیں کرے گا تو وہ زندہ نہیں رہ پائے گا۔ اس کی فیملی، اس کا الفا اس کو ابینڈن کر چکا ہے۔ اس کی فیملی نے تو اس کی شادی کر کے اسے اس الفا کے حوالے کر دیا، اور اس الفا نے اسے طلاق دے دیا اور اسے چھوڑ دیا۔ اس کلٹیویشن دنیا میں اگر کوئی اومیگا کو کوئی الفا چھوڑ دیتا ہے تو یہ کلٹیویشن ورلڈ اس کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتا۔ اسے بہت گندی طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اسے غلط جگہ پہ بھیج دیا جاتا ہے، اور جہاں پہ وہ اپنے جسم کو بیچتے ہیں، ایسے اومیگاز کو چھوڑے ہوئے اومیگاز کو اس جگہ پہ بھیجا جاتا ہے۔ اور اس کے الفا کو بھی کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کہ وہ کہاں پہ ہے، کیا کر رہا ہے، کیونکہ وہ الفا اس کو پیار نہیں کرتا۔ وہ الفا کسی اور سے پیار کرتا تھا، ابھی وہ اس کے الفا کے ساتھ، اس کے اومیگا کے ساتھ خوشی خوشی ہے۔ اور وہ اومیگا، اس کی شریر میں اتنی زیادہ زخم ہے، اتنی زیادہ خروچے ہے، اور وہ بہت گھنے جنگل کے اندر رہتا ہے، کیونکہ اسے اس گندی جگہ پہ نہیں جانا تھا، اسے اپنا جسم نہیں بیچنا تھا۔ تو وہ ابھی پریگننٹ ہے اپنے ہسبینڈ کے بیبی سے، لیکن اس کے ہسبینڈ نے اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اسے پتہ ہے، کیونکہ جس الفا نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا، تو اس بیبی کو ایکسیپٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے کہ وہ اس بیبی کو بھی ایکسیپٹ کرے گا، نہیں کرے گا، کیونکہ جس نے اس کو ہی ابینڈن کر دیا، اس گھٹیا دنیا میں اسے اکیلا چھوڑ دیا ایک اومیگا کو، اور وہ ایک میل اومیگا تھا، اور وہ کام کر رہا تھا۔ وہ اپنے گروسریز جو ہربس تھے وہ سیٹ کر رہا تھا، اور بول رہا تھا کہ زندگی اتنی زیادہ مشکل ہوتی ہے نا بیبی، تم جب اس دنیا میں آؤ گے نا تو مما کے پاس رہنا۔ تم تو سب لوگوں کی طرح مما کو ابینڈن کر کے چھوڑ نہیں جاؤ گے نا۔ مما تم سے بہت پیار کرتی ہے، مما تمہارے پاس رہے گی۔ اگر مما کے نصیب میں ہوا تو تمہاری ریس بھی وہی بڑا کرے گی، اور تم کبھی بھی اپنے پاپا کے بارے میں سوچنا مت، کیونکہ تم کبھی بھی ان سے مل نہیں پاؤ گے، کیونکہ وہ تمہیں کبھی بھی نہیں چاہتے تھے، نہ وہ تمہاری ماں کو چاہتے ہیں، نہ وہ تمہیں چاہتے ہیں۔ تو پلیز اپنی زندگی کو کبھی بھی ان کے اوپر ڈیپینڈ ان کو ڈھونڈنا مت۔ اگر مجھے کچھ ہو بھی جاتا ہے نا بچہ، تو پلیز پھر بھی اپنے پاپا کو کبھی ڈھونڈنا مت۔ اگر تم اکیلے بڑے ہو سکو تو بڑے ہو جانا۔ ایسا بول کے وہ اومیگا رو رہا تھا، تو وہ آدھے گھنٹے تک روتا ہے، اور وہ اپنی آنکھوں کو پوچھتا ہے اور بولتا ہے چلو پانی لاتے ہیں، رات کے لیے پانی لانا پڑے گا، چلو بیبی۔ اور وہ صرف 19 سال کا اومیگا تھا، زیادہ بڑا نہیں تھا، 18-19 سال کا بچہ تھا، جو ایک اور بچے کو لے کے وہ چل رہا تھا۔ اور وہ پانی تالاب سے پانی لیتا ہے، جھرنے میں سے، اور وہ جھرنے میں دیکھتا ہے اس کے چہرہ جو ایک دم سوج گیا تھا، ایک دم پیلا پڑ چکا تھا، جو بہت ہی زیادہ تھن ہو چکا تھا۔ لیکن پھر وہ پانی لیتا ہے اور منہ میں مارتا ہے اور بولتا ہے کتنی زندگیاں برباد ہو گئی، کسی نے ڈھونڈنے کی کوشش تک نہیں کی۔ شاید کسی کو بھی میں نہیں چاہیے تھا، اسی لیے شاید سب لوگوں نے اپنے آپ کو پلہ جھاڑ لیا۔ ایسا بول کے وہ انسان، وہ اومیگا، وہ پانی کا جگ اپنے
کیا بولتے اس کو، وہ لیتا ہے پانی کا گھڑا اپنے سر پہ، اور وہاں سے جا رہا تھا، اور نا وہ بہت تھک گیا تھا، وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا، تو وہاں سے دو انسان آتے ہیں اور بولتے ہیں وینگ، ہاں یہ ہمارا وینگ تھا۔ تو نا وہ پیچھے گھومتا ہے اور اس کی سانسیں بہت بھاری ہو رہی تھی، تو وہ دو انسان بولتے ہیں تم نے کتنی بار منع کیا ہے کام کرنے سے؟ تو نا بولتے ہیں میں تم لوگوں کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں رہنا چاہتا، تم لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتا، تم لوگ مجھے کھلا رہے ہو پلا رہے ہو، تم لوگوں کے لیے کام بھی تو مجھے کرنا چاہیے نا۔ ایسا بول کے نا وینگ نا پھر سے جانے لگتا ہے۔ تو وہ وہاں کا ایک انسان تھا جو الفا تھا، تو نا وہ بولتا ہے وینگ میں نے تمہیں کتنی بار بولا ہے کہ میں کام سے آ کے تمہیں تو یہ ساری چیزیں کر لوں گا جو لے کے جانی ہوگی، تم پریگننٹ ہو اور تم ایسے نہیں کر سکتے، بچے کے لیے بالکل بھی صحیح نہیں ہے وینگ، یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل بیکاز تم بہت ہی زیادہ کمزور ہو، شیجے نے کہا۔ تو نا وہاں پہ وہ ایک لیڈی آتی ہے اور بولتی ہے وینگ، تو نا بولتا ہے وہاں پہ وینگ بولتا ہے ہمارا، بولتا ہے کیا بولتے ہیں بینچنگ، پلیز بیننگ مجھے ہیلپ کرنے دو، مجھے کام کرنے دو، اگر میں اپنا کام نہیں کروں گا نا تو مجھے بہت گلٹ ہوگا، تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا، تم لوگوں نے اپنا گھر دیا مجھے رہنے کے لیے، تو تم لوگوں کا تھوڑا کام تو میں کر ہی سکتا ہوں۔ تو نا وہاں پہ بینچنگ اور ویننگ بولتے تھوڑا سا کام، تم گھر کا پورا کام کرتے ہو اور ہم دونوں جا کے بازار میں ہی آتے ہیں۔ تو بولتا ہے دیکھا تم ارن کرتے ہو اور میں سنبھالتا ہوں، ہمیں کس کا تو کام ہی یہ ہے نا، گھر سنبھالنا بچے پیدا کرنا۔ ایسا بول کے نا وینگ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ تو نا وہاں پہ مطلب ویننگ بولتا ہے وینگ پلیز مت رو، تو نا وینچنگ وہ گھڑا لے لیتی ہے اور وینگ کو نا ویننگ اپنے گود میں لے لیتا ہے اور بولتا ہے چلو، تو نا وینگ بولتا ہے ویننگ چھوڑو، نیچے اتارو مجھے، میں ایسے نہیں رہ جا سکتا، تم کیا پاگل ہو گئے ہو، ایسا نہیں کرتے، چھوڑو چھوڑو مجھے، ایسا بول کے نا وینگ بولنے لگتا ہے۔ تو نا مطلب ویننگ بولتا ہے ایک دم چپ، کوئی بھی بات نہیں کرنا ہے، ہم ایک فیملی ہے اور تمہیں ہمارا بیبی اس کا دھیان رکھنا ہے، یہ صرف تمہارا بیبی نہیں ہے ہمارا بھی ہے، میری اور شیجے کا بھی تو ہے۔ تو نا وینگ بولتا ہے ہاں، کیونکہ اگر تم دونوں نہ ہوتے تو ہم دونوں کب کے مر چکے ہوتے۔ تو نا وہاں پہ ویننگ بولتا ہے ایسی باتیں مت کیا کرو، چلو، ایسا بول کے نا وینگ کو لے کے وہ لوگ چلے جاتے ہیں گھر میں، اور جانے کے بعد بولتا ہے وینگ کہ میں تم لوگوں کے لیے کھانا بنا چکا ہوں، کھانا تیار ہے، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ۔ تو بولتا ہے آئی ایم ناٹ وری اباؤٹ اٹ۔ وہاں پہ وینچنگ بولتی ہے میں آ کے کھانا بنا لیتا نا وینگ، تم کیوں کام کرتے رہتے ہو، تم سارے کپڑے دھو دیتے ہو، ایسا نہیں کرنا ہے تمہیں، تمہاری باڈی اتنی اسٹریس نہیں لے سکتی، تمہیں ابھی بیڈ پہ ہونا چاہیے، تم نے اپنی حالت دیکھی ہے، تمہارا شریر دیکھا ہے کتنا پھول گیا ہے، تم موٹے نہیں ہو رہے ہو، تمہارے شریر میں پانی آ رہا ہے وینگ۔ تو نا وینگ بولتا ہے تو کیا ہوا، ہم دونوں ٹھیک ہے نا وینچنگ، تم نے دیکھا نا ہم دونوں ٹھیک ہے۔ تو بولتے نہیں ہو تم جتنا پریفر ہوتا ہے کھانا تم اتنا نہیں کھاتے ہو، تم صرف زندہ رہنے کے لیے کھا رہے ہو وینگ، یہ نہیں ہو سکتا، بچہ اور تمہارے لیے یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ تو نا وہ وینگ نا اپنا سر نیچے کر کے رکھتا ہے اور وہ نا کچھ نہیں بولتا۔ تو نا وہاں پہ ویننگ بولتا ہے شیجے آپ جا کے نہا لو، میں نہا کے آ چکا، کیونکہ ویننگ جب گیا تھا تو وینگ کو وہاں پہ اچھے سے لٹا کے اس کو نا وینچنگ نے سارے ٹاول سے اس کو کلین کر دیا تھا اور اس کو بیڈ پہ رکھ دیا تھا، اور ان دونوں نے بولا تھا کہ بیڈ سے نہ اترے ورنہ ان سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو وینگ بیڈ پہ تھا اور وینچنگ کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، تو وہاں پہ نا ویننگ نہ جا کے وہ جھرنے پہ جا کے نہا کے آ چکا تھا، تو وہاں پہ وینچنگ بھی جا رہی تھی۔ تو نا ویننگ آتا ہے اور کھانا کھلانے لگتا ہے وینگ کو۔ تو وینگ بولتا ہے تم دونوں میری اتنی کیئر کیوں کرتے ہو؟ بولتا ہے کیونکہ ہم فیملی ہیں اور فیملیز کو کیئر کرنا ضروری ہے۔ تو نا وینگ نا اپنے ٹمی میں ہاتھ رکھتا ہے اور بولتا ہے کہ تم کیوں نہیں آئے میری لائف میں پہلے، میری شادی اس سے کیوں ہوئی،
میں ایسا بول کے نا وہ مطلب اس کی آنکھیں بھر آئی اور گلا بھی، وہ نہ ایک دم بات نہیں کر پا رہا تھا، تو نا بیننگ اس کو حق کر لیتا ہے اور بولتا ہے شش کام ڈاؤن، کھانا کھا لو، بعد میں بات کریں گے۔ ایسا بات نہیں کرتے ہم، میں پہلے آیا یا بعد میں آیا، آیا تو کیا نا، اور یہ ہمارا بیبی ہے اور ہم اس کا بہت بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ ایسا بول کے وہ وینگ کو کھانا کھلاتا ہے، اور وینچنگ نے جو میڈیسن وہ دی تھی اس کو، وہ سارے میڈیسن اس کو کھلا دیتا ہے۔ وینچنگ ایک وید تھی اور جینگ چن سوری نی حسین ایک ان کا مالک تھا، تو وہ ان مطلب وہ آس پاس میں ہی تھا، لیکن وہ کھلے گھنے جنگل میں رہتے تھے، کیونکہ انہوں نے دنیا سے رشتہ منہ موڑ لیا تھا، لیکن ان کو تو زندہ رہنا پڑے گا نا، ان کو زندہ رہنے کے لیے یہ ساری چیزیں چاہیے، تو اسی لیے نا وینچنگ بہت اچھی ڈاکٹر تھی، مطلب فزیشین تھی، اور اس کا نام بہت ہی زیادہ بڑا تھا، تو اسی لیے نا سب لوگ اس کا پاس آ کے نا مطلب وہ کیا بولتے اس کو، بہت ہی زیادہ امپریس کرتے، اس سے دوائی لیتے اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتے، تو نا وہاں پہ نا وینچنگ یہ ساری چیزیں کرتی، وینچنگ اور ویننگ اپنا ان سنبھالتا، اور ان کے ساتھ ہی وینچنگ کا وہ دوائی کھانا تھا، تو نا وہاں پہ وینچنگ بیٹھتی تھی اور ان میں کیا بولتے ہیں، نام کیا ہوتا ہے اس کا، ویننگ بیٹھتا ہے، تو نا ویننگ نا بینگ کو کھانا کھلاتا ہے، اور اسے نا دوائی کھلانے کے بعد ترنت ہی بعد نا بینگ کو بہت نیند آ جاتی ہے، کیونکہ نا بینگ جب اکیلا ہوتا ہے نا تو وہ دوائی نہیں کھاتا، کیونکہ اسے پتہ ہے یہ دوائی اس کو نا مطلب سلا دیتی ہے تبھی کے تبھی، جو اس کو بالکل بھی نہیں چاہیے تھا، اس کو کام کرنا ہوتا ہے نا، تو اسی لیے نا دوپہر کو ایک دوائی اور رات کو ایک دوائی لینی ہوتی ہے، وہ دوائی، لیکن وینگ تو دوپہر کو لیتا نہیں ہے اور رات کو ویننگ زبردستی کر کے کھلا دیتا ہے، تو اسی لیے نا وہ سب لوگ ہو رہے تھے، تو دوسری طرف سے ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک الفا بہت ہی زیادہ ٹینس تھا اور بول رہا تھا کہ کیا ہم اس کا دھیان نہیں رکھ سکتے، کیا ہمیں کیا کرنا ہوگا، تو اس کا ایک فزیشین بولتا ہے کہ ہنگ کنجن آپ کو وہ فیمس فزیشین کو لانا پڑے گا، تو بولتا ہے کون، تو بولتا ہے ان کا نام وینچنگ ہے شاید، اور وہ بہت اچھی فزیشین ہے اور وہی آپ کے پتنی کو ٹھیک کر سکتا ہے شاید، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ٹھیک کر پائیں گے، کیونکہ جس طریقے سے آپ کی وائف کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ زیادہ دنوں تک سروائیو، تو نا وہاں پہ نا پھر نا مطلب لینزن اس فزیشین کا گلا دبانے کے لیے مطلب گلا دبا دیتا ہے اور بولتا ہے کہ تم کیا بول رہے ہو، تمہیں سمجھ میں بھی آ رہا ہے، ہاں کچھ بھی آتا منہ میں آ رہا ہے تو وقت دے رہے ہو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، میری پتنی کو ٹھیک کرو، تو نا وہاں پہ ایک لیڈی آتی ہے اور بولتی ہے کہ جس کو تم نے اپنی زندگی سے باہر پھینکا کسی کو لانے کے لیے، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا لینسن، تم نے پاپ کیا ہے، تمہیں گناہ کیا ہے، تو تمہیں گناہ کی سزا ملے گی، جس سے پیار کرتے ہو نا وہ تمہارے پاس نہیں رہے گا، ایسا بول کے وہ لیڈی نا جا رہی تھی، تو نا وہ بولتا ہے ماں آپ میری ماں ہو اور آپ کیوں اس کی سائڈ لے رہے ہو، وہ میرے لائق نہیں ہے، وہ ایک مطلب گھٹیا اومیگا ہے، وہ ایک سرونٹ ہے ماں، اور آپ نے، تو بولتا ہے وہ سرونٹ نہیں ہے، وہ اس کا مطلب چھوٹا راجکمار ہے، اور اس کے ماں پاپا نے اس کو ایسے ٹریٹ کیا ہے، تو اس کا الفا تو ایسے ٹریٹ کرے گا ہی، تمہیں پتہ ہے تمہاری زندگی میں پھر سے کبھی خوشیاں نہیں آئیں گی، میں ایک ماں ہوں پھر بھی نہیں چاہتی کہ تمہاری لائف برباد ہو، لیکن تم نے اپنی لائف خود برباد کر دی ہنگ گنجن، ایسا بول کے نا وہ لیڈی میڈم لین وہاں سے چلی جاتی ہے، تو نہ لینسن نہ اپنے بھائی کی طرف دیکھتا ہے، تو اس کا بھائی نا اس سے منہ پھیر لیتا ہے، کیونکہ اس کے بھائی نے بہت کوشش کی تھی کہ اس کا بھائی غلطیاں نہ کرے،
اس کے بھائی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن نہیں، اس کا بھائی نے اس کے لور کی بات سنی اور کسی کی نہیں۔ تو نا مطلب لینزن بھاگ کے اپنے وائف کے پاس جاتا ہے اور بولتا ہے تم چنتا مت کرو، میں اس فزیشین کو لا دوں گا اور تمہارے پاس رکھوں گا، ٹھیک ہے، وہ تمہارا دھیان رکھے گا اور تمہارے ٹھیک کر دے گا۔ تو نا وہاں پہ لینزن بولتا ہے میں سب کو بتا رہا ہوں وہ کہاں پہ رہتا ہے۔ تو بولتا ہے وہ مطلب ایک کیا بولتے ہیں ایلنگ کے گاؤں میں ان کا کلینک ہے، اور وہ ایلنگ کے ایک جنگل میں رہتی ہے، اور وہ اپنے گاؤں سے باہر نہیں آتی۔ ان کے پاس جا کے سب لوگوں کو ان کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، ان کا ٹریٹمنٹ کروانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ ایلنگ شہر سے باہر نہیں آتی۔ تو آپ کو لگتا ہے آپ کی وائف ابھی ٹریول کرنے کی حالت میں نہیں ہے گنجن، ایسا بول کے نا وہ فزیشین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو نا وہاں پہ لینزن بولتا ہے میں اس کو لے کے آ رہا ہوں، ایسا بول کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو نا دوسری طرف سے ہمیں شیچین کا دکھایا جاتا ہے، بولتا ہے ماں ہم کیا اسے ڈھونڈے؟ تو بولتے ہیں نہیں، اسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شاید ابھی مر چکا ہوگا، وہ بچہ، وہ میری غلطی ہے، میں نے میری لالچ میں آ کے میں نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ وہ بچہ اتنا زیادہ خوبصورت تھا، مجھے لگا کہ میں اس کی شادی، تم نہیں تو وہ آپ اس ٹائم پہ، ورنہ میں تمہاری شادی کروا دیتا، لیکن میرے پاس تب کوئی چوائس نہیں تھا، دیٹس وائی میں نے یہ کیا، اور میں نہیں چاہتا کہ پھر سے کوئی غلطی میں کروں، اور پھر سے کوئی غلطی ہو مجھ سے اور میں اس بچے کی زندگی برباد کر دوں۔ اگر وہ ابھی کہیں بھی زندہ ہے اور اچھا ہے تو رہے، وہ بچہ نہیں آنا چاہیے یہاں پہ اس لین کلین میں، اس لین کلین کے لوگ گھٹیا ہیں، گھٹیا، ایسا بول کے وہ وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ تو وہاں پہ میڈم لین جب بھی یہ سب بول رہی تھی نا، تو وہاں پہ ماسٹر لین یہ ساری سب باتیں سن رہے تھے، کیونکہ ماسٹر لین نے بھی ایسا ہی کچھ کیا تھا کسی کے ساتھ، اور وہ مطلب مسز لینی تھی جس کے ساتھ ماسٹر لین نے یہ ناانصافی کی تھی، جو وہ ماسٹر لین کسی اور سے پیار کرتے تھے، اور ان کا چھوٹا بیٹا جیسے کیا تھا ٹھیک ویسے میڈم لین کے ساتھ ہوا تھا۔ لیکن جب ماسٹر لین کی وائف کا دیہانت ہوا تو وہاں پہ ماسٹر لین نے وہاں پہ جا کے میڈم لین کو بہت ہی زیادہ بلیک میل کر کے چیزوں کو بول کے لائے تھے، اور وہاں پہ شیچین ان کے پیٹ میں تھا، تو اسی لیے ان کو آنا پڑا تھا، ورنہ انہیں اس مطلب گندی جگہ پہ بھیج دیا جاتا اور لین شیچین کو ان سے چھین لیا جاتا۔ تو نا اسی لیے لینزن کو میڈم لین کو لگا تھا لینزن یہ غلطی نہیں کرے گا، لیکن لینزن نے یہ غلطی کی اور ان کے بڑے بیٹے نے ہی نہیں کی۔ تو نا وہ بہت ہی زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوئی تھی اپنے چھوٹے بیٹے سے، اسے لگا تھا کہ اس کا چھوٹا بیٹا اتنا زیادہ کرول اور اتنا زیادہ گھٹیا نہیں ہوگا اس کی پتا کی طرح، لیکن اس کا بڑا بیٹا ہی نہیں ہوا اور اس کا چھوٹا بیٹا ہی ہو گیا۔ جس کے اوپر جتنا یقین ہوتا ہے نا کسی کو، اتنا ہی لوگ اس کو غلط سوچتے ہیں اور وہی ہو جاتے ہیں وہ لوگ۔ تو نا میڈم لین نہ رو کے مطلب اپنی آنکھوں کو مطلب آنسو کو بہت مشکل سے روکتی ہے اور بولتی ہے کہ نہیں، دوبارہ سے کبھی بھی میں اس بچے کو اس گھٹیا کلین میں نہیں لاؤں گی، ایک بار میں نے غلطی کری تھی تو دوسری بار نہیں کروں گی، ایسا بول کے میڈم لین اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیتی ہے۔ تو نا وہاں پہ ماسٹر لین بولتے ہیں میری زندگی کی غلطیاں مجھے ہمیشہ سے سناتی آئی ہے تمہاری ماں، اور میں سنتا رہتا ہوں، کیونکہ ہاں یہ میری غلطیاں تھی، جس غلطیوں کی وجہ سے مجھے یہ باتیں سننے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ مجھے لگا تھا کہ لینزن یہ غلطیاں دہرائے گا نہیں، تم شاید دہرا دو گے، لیکن تم نے نہیں کیا، اور تمہارے چھوٹے بھائی نے میرے نقش قدم پہ قدم رکھ دیا۔ اس نے اپنے باپ سے بھی کچھ نہیں سیکھا،
ایسا بول کے ماسٹر لین وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ماسٹر لین وہاں پہ جاتے ہیں نا، مطلب لینزن نا پھر ایلنگ کے لیے نکل جاتا ہے۔ ایلنگ کے لیے نکلنے کے بعد وہ 2 دن تک کنٹینیوسلی وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ کچھ مطلب اس کے ساتھی تھے، تو نا وہاں پہ نا لینسن اس گھوڑے کو رکھتا ہے، تو نا 2 دن سے مطلب ونگ کا طبیعت بہت ہی زیادہ خراب تھا، وہ اپنی آنکھوں ٹھیک سے کھول نہیں پاتا تھا۔ تو نا وینچنگ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ مطلب نہیں جائے گی، وہ ونگ کا دھیان رکھے گی۔ تو ونگ کا دھیان رکھنے کے لیے وہ اپنا میڈیسن شاپ بند رکھی تھی، اور مطلب ویننگ گیا تھا مطلب اپنا ان کھولنے کے لیے، اور ایلنگ شہر میں ایک اچھا سا ان صرف ویننگ کا ہی تھا۔ تو نا وہاں پہ ویننگ کے ان میں لینسن جاتا ہے اور بولتا ہے ہمیں روم چاہیے، تو بولتا ہے ہاں جی۔ پھر نا وہ روم دکھاتا ہے، اور ویننگ نا ساری چیزیں اس کو دکھا دیتا ہے، بولتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ کھانا نہیں ملتا، ہمیں یہاں پہ صرف نائٹ اسٹے کرنے کے لیے ہی ہم نے یہ ساری چیزیں تیار کیا ہے، اور آپ شاید سمجھ گئے ہیں یہ ان دیکھ کے۔ تو بولتا ہے ہاں ہمیں پتہ ہے، تو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ۔ تو بولتا ہے اوکے، تو آپ آرام کیجیے، میں چلتا ہوں۔ تو نا لینسن بولتا ہے کہ یہاں پہ میڈیکل شاپ ہے جو بند ہے، میں ان کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا تھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ تو بولتے ہیں ہاں وہ 2 دن سے وہ نہیں کھولیں گی۔ وہ بولتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ کسی کا دھیان رکھ رہی ہے، اور ان کی فیملی ممبر میں سے کسی کا طبیعت خراب ہو گیا ہے۔ تو بولتا ہے کیا؟ ہاں ان کے فیملی ممبر سے مطلب طبیعت خراب ہو گیا ہے، تو اسی لیے وہ نہیں آ سکتی۔ تو بولتے ہیں میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے ان سے بہت جلد سے ملنا ہے، میں اپنے وائف کے لیے آیا ہوں اور انہیں لے کے جانے کے لیے آیا ہوں۔ تو نا وہاں پہ ویننگ بولتا ہے وہ ایلنگ شہر سے باہر نہیں جاتی۔ تو بولتے ہیں انہیں جانا پڑے گا، وہ جتنا پیسہ چاہیں گی میں اتنا پیسہ ان کو دوں گا۔ تو ویننگ بولتا ہے پیسے کی بات نہیں ہے، وہ پیسوں کے لیے نہیں کرتی وہ لوگوں کی علاج۔ تو بولتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں، میں اپنے وائف کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، پلیز میری مدد کیجیے۔ ایسا بول کے نا وہاں پہ نا لینزن بولتا ہے پلیز میری مدد کیجیے۔ تو نونی حسن مطلب ویننگ بولتا ہے شیجے آپ کے ساتھ نہیں جائیں گی۔ تو بولتا ہے تمہاری شیجے ہے وہ، میں تمہاری شیجے سے ملنا چاہتا ہوں، میں تمہیں ڈبل سے ٹرپل پیسے دوں گا، تم جتنے منہ مانگے رقم مانگو گے میں وہ دوں گا۔ تو بولتا ہے نہیں ہم نہیں جا سکتے، ہمیں باہر جانا پسند نہیں ہے، اور سیکنڈ آف آل ہمارا ایک فیملی ممبر بہت بیمار ہے، اور ہم اسے چھوڑ کے تو بالکل نہیں جائیں گے، اور اگر آپ اپنی وائف کو یہاں پہ لا سکے تو پلیز لا دیجیے، اور میری شیجے ان کا بہت اچھے سے دھیان رکھ لیں گی، لیکن وہ یہاں سے نہیں جائیں گی۔ تو نا لینسن اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور ویننگ کے گردن میں رکھ دیتا ہے، اور بولتا ہے اگر تم لوگ نہیں چلو گے نا، تم لوگوں کی لاش گرا دوں گا میں اپنے پیار کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تو نا وہاں پہ ویننگ نا مطلب بالکل بھی نہیں ڈرتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ڈر کے مطلب ان کی پینٹ گیلی ہو جاتی ہے، ویننگ بولتا ہے مرنے سے ڈرتے تو زندہ نہیں رہ پائیں گے، مرنے سے نہیں ڈرتے ہیں، تو آپ لوگ ہمیں مارنا چاہتے ہیں تو خوشی خوشی ماریے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا بول کے ویننگ نا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو نا وہاں پہ ایک ڈسپل آتا ہے، بولتا ہے ہنگنجن آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں ان سے بات کرنی پڑے گی، اور ہم اگر بات ایسے کریں گے تو بہت ہی زیادہ مطلب کیا بولتے ہیں مطلب وہ کیا بولتے ہیں اس کو بات بگڑ جائے گی، اور وہ ہم سے بالکل بھی کیا بولتے اس کو گائس میں کیا بولنا چاہتی تھی میں بھول گئی، اور پڑھتے پڑھتے بھول گئی۔ تو نا وہاں پہ پھر نا وہ ڈسپل لینزن کو سمجھا رہا تھا، تو نا لینزن سمجھتا ہے، اور نا ویننگ کو بولتا ہے کہ ہم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہاری شیجے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو بولتا ہے شیجے تو نہیں آئیں گی کیونکہ وہ ہماری فیملی ممبر کا دھیان رکھ رہی ہے نا۔ تو بولتا ہے کہ میں ان سے ملنے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ تو بولتے ہیں ہاں آپ جا سکتے ہو، اس میں کوئی فرق مطلب مشکل نہیں ہے۔ ایسا بول کے نا وہاں پہ بھی مطلب لینزن ویننگ کے ساتھ اس گھنے جنگل میں جا رہا تھا۔
تو نا لینسن بولتا ہے تم لوگ یہاں پہ کیوں رہتے ہو، تمہارا اتنا زیادہ اچھا سا ان ہے اور تمہاری شیجے بھی بہت اچھی ڈاکٹر ہے، وہ بھی بہت اچھا خاصا پیسہ کماتی ہے۔ تو بولتے ہم پیسے کمانے کے لیے نہیں کچھ کرتے، ہمارا من کرتا ہے، ہماری شیجے کا من کرتا ہے، اسی لیے وہ سب کا علاج کرتی ہے، ہمیں پیسوں کے لیے نہیں، ہماری ضرورتیں بہت کم ہیں، تو اسی لیے ہمیں زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پیسوں کی ضرورت ہوتی تو ہم بہت ہی جلدی پیسے کمانے کے لیے بہت کچھ کر سکتے۔ تو نا وہاں پہ نا لینسن چپ ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ ان لوگوں کو پیسوں سے خریدا نہیں جا سکتا۔ تو نا دوسری طرف سے ہمارا بینگ ابھی 2 دن کے بعد تھوڑا سا ٹھیک ہوا تھا، اور وہ نا مطلب بالکل بھی زیادہ مطلب پریشانی نہیں ہونا چاہتا تھا، اس کو نا بالکل بھی پریشان نہیں ہونا تھا۔ تو نا لینسن نا جب اس کے مطلب اس گھر کے قریب آتا ہے تو نا وہاں پہ نا وہ بولتا ہے کہ پھر نا وہ کسی کا اسمیل لیتا ہے کہ یہ یہاں پہ ہے، ایسا نا وہ مطلب بولنا، اس کے من میں بولا کہ یہ وہاں پہ ہے کیا۔ تو نا وہاں پہ پھر نا وینچنگ کو بلاتا ہے، بولتا ہے شیجے باہر آئیے نا، آپ لوگوں سے آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ تو وینچنگ بولتا ہے ویننگ میں نے تمہیں کتنی بار بتایا ہے کہ گھر میں کسی کو مت لایا کرو۔ تو نا بولتا ہے یہ بہت دور سے آئے ہیں اور میرے ان میں ٹھہرے تھے اور آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے شیجے۔ تو بولتا ہے پوچھنے دیتے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بولتے ہیں ان کی وائف کا طبیعت بہت خراب ہے اور وہ آپ سے کچھ ڈسکس آپ کو مطلب وہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو بولتا ہے وینچنگ بولتے ہیں تمہیں بہت اچھے سے پتہ ہے کہ میں وینچنگ کھانا پکا رہی تھی۔ تو نا وہاں پہ وینگ نا تانگ ہولو کھا رہا تھا جو مطلب ویننگ نے لا کے دیا تھا، اور ویننگ کے ہاتھ میں اور 2 تانگ ہولو تھے۔ تو نا وہاں پہ وینگ نا مطلب بولتا ہے وینچنگ سن لو نا، ان کو ضرورت ہوگی تمہاری۔ اور وہ نا مطلب اس کو کھا کے ختم تھا، تھوڑا سا تھا وہ مطلب منہ میں رکھا ہوا تھا۔ وہ نا دیکھتا ہے کہ ویننگ کے ہاتھوں میں اور 2 تانگ ہولو ہے، تو اس نے کسی کو دیکھا نہیں تھا، یہ کون تھے اس کو کچھ نہیں پتا تھا اور وہ جاننا چاہتا بھی نہیں تھا، اسے صرف اپنے کام سے کام رکھنا تھا۔ تو نا وہاں پہ وینگ جب دیکھتا ہے ویننگ کے ہاتھ میں 2 تانگ ہولو، تو اپنے چھوٹے سے بیبی بم کو پکڑ کے بھاگ کے ویننگ کے پاس آتا ہے، بولتا ہے ویننگ تم میرے لیے تانگ ہولو لائے ہو تو دو۔ وہ نا ہاتھ سے چھین لیتا ہے اور کھانے لگتا ہے۔ تو نا ویننگ بولتا ہے ہے اتنی جلد سے بھاگ کے کیوں آئے، اگر تم گر جاتے تو وینگ نا پاؤٹ بناتا ہے، بولتا نہیں گرتا میں، اور وہ نا تانگ ہولو کھانے لگتا ہے۔ تو ویننگ نا اس کا سر پہ ہاتھ پھراتا ہے اور بولتا ہے جاؤ کمرے میں جاؤ، ابھی تمہیں آرام کرنی چاہیے نا، تم بیڈ سے کیوں اترے۔ تو وینگ نا منہ پھلا کے بولتا ہے 2 دن سے میں صرف بیڈ پہ لیٹا رہتا ہوں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ تو بولتا ہے اچھا نہیں لگ رہا ہے، اچھا کیسے لگے گا تمہیں، ہاں تم تو اپنا دھیان رکھتے ہی نہیں ہو۔ وینگ میری بات نہیں سنتے تم، کہ تم بہت ہی زیادہ گندے ہو گئے ہو۔ تو وینگ منہ پھلا لیتا ہے اور بولتا ہے میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ تو نا وہاں پہ ویننگ بولتا ہے ٹھیک ہے، تو میں تمہارے لیے تانگ ہولو بھی نہیں لاؤں گا۔ تو وینگ منہ پھلا لیتا ہے اور بولتے تم برے ہو۔ تو بولتا ہے ہاں میں برا ہوں، جاؤ جا کے بیڈ پہ سو جاؤ۔ شیجے ان لوگوں کے ساتھ بات کر رہی تھی، تو نا لینسن نے یہ ساری چیزیں دیکھی تھی، اور وینگ کتنا زیادہ پھول گیا تھا اور اس کو موٹاپا مطلب وہ پانی آیا تھا۔ لینسن ایک فزیشین نہیں تھا، لیکن اسے بھی پتا تھا کہ یہ پانی ہے۔ تو نا بولتا ہے اسے کیا ہوا، وہ اتنا زیادہ، پھر بولتا ہے اس کی طبیعت خراب ہے تو اسی لیے۔ تو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، آپ کون ہیں؟ تو بولتے ہیں میرا نام ہنگن جون ہے، میں لینس سیکٹ سے آیا ہوں، میں لینس سیکٹ کا 2nd ہائر ہوں۔ تو بولتا ہے سو ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے۔ تو بولتا ہے میں اپنی بیوی کے لیے آیا ہوں، پلیز میری بیوی کا علاج کر دیجیے پلیز۔ تو نا بولتا ہے نہیں جا سکتے ہم ایلنگ سے باہر نہیں جا سکتے، ہم ایلنگ سے باہر جا کے کسی کا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے ہنگن جون۔ تو نا لینسن بولتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں سننا ہے، مجھے صرف تم چاہیے میری وائف کا ہیلپ کرنے کے لیے۔ تو نا وینچنگ منع کر دیتی ہے۔ تو گائس میں اپنی کہانی یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، کامنٹ، شیئر ضرور کرنا۔ میرے باقی کے فین فکشن ضرور لکھ دینا، یہ 2 شارٹ فین فکشن بنے گا اور ایک پارٹ بنے گا، پھر یہ ختم ہے۔
تو آئی ہوپ آپ کو یہ فین فکشن میری ایکسپلینیشن اچھی لگی. نوائس آئے تو آئی ایم سوری، میں کچھ نہیں کر سکتی، ایسا ہی ہوتا ہے. تو گائز پلیز نہیں تو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، میرے باقی کے فین فکشن ضرور دیکھ لینا، اور میرا سیکنڈ چینل پہ بھی ضرور وزٹ کرنا. لو یو گائز، بائے بائے.